من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین جب وہ حاجی حج کے لیے گیا تھا تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے اٹا ہوا تھا، لیکن اس کے عمل کے اندر اخلاص موجود تھا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اطاعت الہی کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی عقل اور اپنے تکبر اور اپنے غرور اور اپنی جو ہے وہ متکبرانہ سوچ کو اس کے اندر اس سے پاک کر کے اس نے یہ عمل کیا ہے۔ فرمایا خدا اس کے گناہوں سے اس کو اس طرح پاک کر دے گا، گیا تھا تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ گناہوں سے اٹا ہوا تھا، لیکن جب وہ واپس پلٹا ہے تو فرمایا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا کہ گویا کہ اس کی ماں نے اسے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ جنم عطا فرمایا اسے نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان دیکھیں نا، ہم دنیا میں جب کوئی بندہ کسی حادثے سے بچ جائے، کسی مشکل سے بچ جائے، کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا کرم ہوا اس کے اوپر، خدا نے اس کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ نئی زندگی یہ نہیں ہے، نئی زندگی وہ اس شخص کی ہے کہ جسے اللہ نے زندگی میں حج کا موقع دیا اور وہ اپنی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کرا کے بالکل جو ہے وہ صاف پاک ہو کر واپس آ گیا۔ فرمایا کہ یہ خدا کی اس طرف سے اس کو نئی زندگی ہے، یہ اس کو اعمال کی نشاط ثانیہ کا خدا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو حج کے کچھ مقاصد ہیں۔ حج کے مقاصد کیا ہیں؟ حج کرنے سے حاجی کی زندگی میں تبدیلی آئے، حج کرنے سے حاجی کی زندگی میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک لطیفہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ حج کے لیے گیا، حج کر کے واپس آ گیا تو وہ جو محلے کا دکاندار تھا اس کے ساتھ اس نے وہ ادھار لگایا ہوا تھا اور کافی عرصے سے اس کا ادھار چڑھا ہوا تھا، تو وہ جا کر اس کو کہتا ہے کہ وہ سب پورے محلے نے استقبال کیا، حاجی صاحب آئے۔ حاجی صاحب سب سے پہلے اسٹور پر گیا، دکاندار سے کہا کاپی نکالو، تو اس نے وہ خوش ہو گیا کہ بھائی اس نے اتنا عرصہ، اتنے 1000 روپے اس کا قرض تھا، اتنا سودا لے کر سلف لے کر اس نے کھایا ہوا ہے، تو چلو یہ پیسے ادا کرے گا۔ تو اس نے کاپی نکالو، کاپی نکالنے کے بعد کہا ادھر میرے نام کے آگے لکھو حاجی۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا قرضہ واپس کرنے آیا ہوں، بولے میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو۔ تو حج اس طرح نہیں کہ نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے، حج یہ ہے کہ عمل کے ساتھ حاجی ہو، حج یہ ہے کہ افعال کے ساتھ حج ہو، حاجی یہ ہے کہ حاجی کے سجدوں سے نظر آئے کہ اس نے حج کیا ہے، حاجی یہ ہے کہ اس کے کردار سے نظر آئے کہ اس نے حج کیا ہے۔ اور حاجی یہی کرائٹیریا صرف حاجی کے لیے نہیں ہے، یہ نمازی کے لیے بھی ہے، یہ کرائٹیریا قربانی کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فوائل للمصلین، اللہ فرماتا ہے خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ اب سوچنے کی بات ہے، بندہ نمازی بھی ہے اور خرابی بھی ہے۔ کس نمازی کے لیے خرابی ہے؟ فرمایا اس نمازی کے لیے خرابی ہے جس نے نماز میں دکھاوا کیا، جس نے نماز میں تکبر کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب بندہ حج کرے اور روزہ رکھے، تو اب قرآن نے مقصد بتا دیا، مقصد کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلو پر فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جس طرح بندہ ظاہر نظر آئے اسی طرح اس کا باطن ہو۔ تقوی یہ ہے کہ وہ انسان اپنی نیکی کو، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو خدا کی رضا کے لیے کرے۔ تو حج ہمیں اعمال کی نشاط ثانیہ سکھاتا ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، حج سراسر اطاعت کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو یاد کرنے کا نام ہے، ان کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ وہ خانہ کعبہ سے نکلے، مینا میں گئے، مینا سے پھر عرفات میں گئے، عرفات سے وہ مزدلفہ میں گئے، مزدلفہ سے پھر مینا میں آئے۔ اور بظاہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ان پہاڑوں پتھروں کے درمیان پھرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی کعبہ تو پیچھے چھوڑائے، ہم کعبے سے نکل کر میدان عرفات میں آ رہے ہیں، کعبے سے نکل کر ہم مینا میں آ رہے ہیں، کعبے سے نکل کر ہم عرفات میں آ رہے ہیں، کعبے سے نکل کر ہم مزدلفہ جا رہے ہیں، کعبے سے نکل کر مزدلفہ سے پھر مینا آ رہے ہیں۔
کعبے سے نکل کر پھر ہم جو ہے وہ رمی جمرات کر رہے ہیں، تو اس کے فرمایا کہ یہاں عقل کا دخل نہیں ہے، یہاں سراسر اطاعت کا نام ہے، کہ یہ انسان نہ سوچے کہ ان پہاڑوں میں آنے کا کیا فائدہ ہے، یہ سوچے کہ بس خدا کا حکم ہے، اس کے رسول کی ادائیں ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے اس طرح ان مقامات پر چکر لگایا ہے۔ جب نبیوں کے قدموں پر چلنے کا یہ اجر و ثواب ہے کہ فرمایا کہ انسان کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، تو نبی کی اطاعت پوری زندگی کرنے والے مومن کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی اللہ کی عبادت یا کوئی بھی رب کریم کا جو فریضہ ہے یہ جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کے دل زخمی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی امت مسلمہ کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سراپا احتجاج ہے کہ انڈیا کے اندر ایک رکن پارلیمنٹ خاتون نے